بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے ببرکت نام سے جو دلوں کا حال بخوبی جانتا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، آپ سب کیسے ہیں؟ جو دوست اس چینل پر نئے آئے ہیں وہ برائے مہربانی چینل سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے مل جائیں۔ پیارے لسنرز، آج میں ڈائن کہانی کا 11واں حصہ پیش خدمت کرنے جا رہی ہوں، تو لسنرز چلیں کہانی شروع کرتے ہیں۔ ساری باتیں اپنی جگہ تھیں، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں تھا کہ رتنا بہرحال انسان تھی۔ انسان کے سینے میں دل ہوتا ہے، دل میں ارمان ہوتے ہیں، ہر طرح کے احساسات بھی ہوتے ہیں، اور پھر رتنا کا ماضی تو روزے روشن کی طرح عیاں ہے۔ غور کیا جائے تو یہ بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ اس کا ان معاملات میں کوئی قصور نہیں تھا، وہ تو بالکل بے گناہ تھی۔ ایک بدبخت نے اسے زندگی کے غلط راستوں پر ڈالا، ماں باپ چھین لیے، اس سے بڑی بے بسی کی موت کا شکار ہوئے تھے وہ لوگ، لیکن اس بدبخت کی وجہ سے ایک ایسے شیطان نے جنم لیا جس کی مثال ممکن نہیں ہوتی۔ رتنا در حقیقت ایک معصوم درندہ تھی، اپنی کفیتو سے بے نیاز، جو عادت اس کی فطرت میں شامل ہو گئی تھی۔ اس میں اس کا قصور نہیں تھا، بس حالات نے اسے اس رخ پر ڈال دیا تھا۔ کیا کرتی بیچاری، اور اب کبھی کبھی وہ اپنے بارے میں سوچتی تو اسے احساس ہوتا کہ وہ بڑی مشکل کا شکار ہو گئی ہے، لیکن برائیاں اسے سہارا دے رہی تھیں، اور یہ مثال اب سچ ثابت ہو رہی تھی کہ برائی بہت آسان ہوتی ہے، بہت دلکش، سوچنے کا موقع نہیں دیتی۔ جے چند کے لیے اس کے دل میں در حقیقت کچھ نرم گوشے پیدا ہوئے تھے، لیکن شردا اس کی استاد تھی، اور شردا نے اسے بتا دیا تھا کہ بہت بڑی جاگیر پر قبضہ جما لینا آسان کام نہیں ہوگا۔ رانیوں کی طرح وکرم کھنہ کی جائیداد پر حکمرانی کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وکرم کھنہ کو اپنے جال میں گرفتار کر کے رکھا جائے اور اس سے پورا فائدہ اٹھایا جائے۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ رتنا پر صحیح معنوں میں اب جوانی آ رہی تھی، اور اس کی دلکشی بے پناہ ہوتی جا رہی تھی۔ جے چند جیسے لوگ جس قدر بھی متاثر ہوتے کم تھا۔ ادھر وکرم کھنہ اپنے طور پر دن رات انتظار کر رہا تھا، اس کی راتیں تڑپتے ہوئے گزر ہی تھی۔ پورا 1 مہینہ گزر گیا تھا، اور یہ 1 مہینہ وکرم کھنہ نے جس انداز میں گزارا تھا اس کا دل ہی جانتا تھا۔ تیوڑی لال پرکاش چند سے ملتا رہتا تھا، ایک آدھ بار وہ رات کی تاریکیوں میں رتنا سے ملنے بھی آیا، یہ جائزہ لینے کے لیے کہ جس کام کا اس نے آغاز کیا ہے وہ صحیح انداز میں ہو بھی رہا ہے یا نہیں۔ ہر شخص کے اپنے مفادات ہوتے ہیں، وہ اپنے مفادات کے لیے کام کرتا ہے۔ تیوڑی لال بھی وکرم کھنہ سے اپنی کاوشوں کا جو صلہ لینا چاہتا تھا وہ ایسا تھا کہ وہ دنیا کا ہر کام کر سکتا تھا۔ وہ جب بھی رتنا سے ملتا اسے یہ احساس ہوتا کہ بات بڑی خوبصورتی سے بن رہی ہے۔ رتنا کے اندر ایک ایسی تمکنت پیدا ہو گئی تھی جو ہر طرح سے اسے کسی بڑے گھر کی بیٹی ظاہر کرتی تھی۔ بہرحال تیوڑی لال اب مطمئن تھا۔ پھر ایک شام وکرم کھنہ نے اسے طلب کر لیا۔ وکرم کھنہ کا چہرہ اترا ہوا تھا، اس نے بے قراری سے کہا، ہمارے صبر کا کب تک امتحان لوگے تیوڑی لال جی؟ ہم اس کے لیے پاگل ہوئے جا رہے ہیں، بتاؤ ہمارے من کو شانت کب کرو گے؟ تیوڑی لال کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، اس نے کہا، آپ کو تو یاد ہوگا مہاراج، آج سے صرف چند روز کے بعد آپ کا جنم دن آ رہا ہے۔ آپ ہمیشہ ہی بھول جاتے ہیں، مگر ہم نہیں بھولتے۔ وہ آپ کے جنم دن پر آپ کے پاس آئے گی، کیسا رہے گا؟ وکرم کھنہ فرط مسرت سے اچھل پڑا، اس نے کہا، تیوڑی لال حقیقت تو یہ ہے کہ تم جیسے دوستوں پر جتنا فخر کیا جائے کم ہے۔ تیوڑی لال کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، اس نے کہا، مہاراج بس جیون کی سب سے بڑی آرزو یہی ہے کہ آپ خوش رہیں، زندہ رہیں، آپ کی خوشی ہی ہمارا جیون ہے۔ اگر رتنا جیسی اپسرائیں ہمارے جیون میں آتی رہیں تو مرنے کا نام کون پاپی لے گا؟ تیوڑی لال کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وکرم کھنہ سمجھا کہ یہ مسکراہٹ اس کی بات کے جواب میں ہے، لیکن تیوڑی لال کچھ اور سوچ رہا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، بڈھے بیوقوف، جیون کی جتنی خوشی مل جائے اسے غنیمت جان، زندہ رہنا تیرے بس کی بات نہیں، زندگی تو بھگوان کی دی ہوئی ہوتی ہے۔ بہرحال جنم دن آ گیا، حویلی روشنیوں میں نہا گئی، طرح طرح کے کھیل تماشے ہونے لگے، اور ایک بہت بڑے ہال میں شہر بھر کے لوگ جمع ہو گئے۔ نوجوان داسیاں مہمانوں کی خدمت کر رہی تھی، محفل و رقص و سرور جمی ہوئی تھی۔ رقاصاؤں نے اپنا کمال دکھا رکھا تھا کہ اچانک ساز رک گئے، ہر طرف ایک سکوت سا طاری ہو گیا۔ آسمان سے اپسرا اتری تھی، تماشائیوں کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، دلوں کی دھڑکنیں رک گئیں۔ وکرم کھنہ تصویر بنا حیرت کا بت بن گیا، سرخ لہنگا، سرخ چنری، موتیوں سے جڑی ہوئی سنگ مرمر کا بدن، آتشی لباس،
کنول کی پھول کی طرح کھلا چہرہ، یاقوت کی طرح سرخ ہونٹ، آنکھوں میں کاجل کی لکیریں، انگ انگ موتی سجائے، پیروں میں چاندی کی پازیب جن کی چھوٹے چھوٹے گھنگرو چھن چھن کر رہے تھے۔ سارے رنگ پھیکے پڑ گئے اور وہ آ گئی۔ محفل پر سحر طاری ہو گیا تھا، دلوں کی دھڑکنیں بند ہو گئی تھی۔ حسن تھا کہ قیامت، یہ حسن کہاں پوشیدہ تھا۔ دوسرے لوگوں کے ساتھ وہ بھی بادب بیٹھ گئی۔ پرکاش چند کو بتایا گیا تھا کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ تیوڑی لال نے ڈرامہ شروع کر دیا۔ یہ بچی کون ہے پرکاش چندر جی؟ میری بھتیجی ہے سرکار، کہہ رہی تھی کہ اس نے راج محل نہیں دیکھا، سو لے آیا، ذرا اسے ہمارے مہاراج سے تو ملاؤ۔ تیوڑی لال نے کہا اور پرکاش چندر نے جھک کر رتنا کے کان میں کچھ کہا۔ رتنا اٹھ کر آہستہ آہستہ چلتی ہوئی وکرم کھنہ کے پاس پہنچی، دونوں ہاتھ جوڑ کر انہیں پرنام کیا۔ وکرم کھنہ نے اپنے گلے سے قیمتی مالا اتار کر اسے دی اور تھوڑے سے الٹ پھیر کے بعد اس مالا کو ورمالا تسلیم کر لیا گیا۔ بہرحال رتنا اس انداز سے محل میں آئی تھی کہ لوگوں نے وکرم کھنہ کی قسمت پر رشک کیا اور بہت سے دلوں میں یہ احساس ابھرا کہ دولت بھی کیا چیز ہوتی ہے۔ ہر قیمتی اور خوبصورت شے کو حاصل کر لینے کے لیے دولت ہی سب کچھ ہوتی ہے۔ پرکاش چندر بھی ذات کا کھرا تھا، چنانچہ جن لوگوں کو یہ بات معلوم ہوئی کہ بہت جلد ہی رتناوتی وکرم کھنہ کی دھرم پتنی بن جائے گی، انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا، کیونکہ کچھ بھی تھا لیکن لڑکی ذات کھری تھی۔ البتہ جے چاند کے دل کو بڑے دھچکے لگ رہے تھے۔ اس رات کے بعد اس نے آج تک رتنا کو اپنی شکل نہیں دکھائی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے رتنا کے کہنے پر اس کے گرد دیوار تنگ کر دی گئی ہو، لیکن جے چند کا دل ان پابندیوں کو قبول نہیں کر رہا تھا۔ باقی باتیں بھی اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسے پرکاش چندر جی کے کسی رشتہ دار کے بارے میں کچھ معلوم نہ ہو؟ بہرحال وہ اس راز کو جاننے کے لیے بے چین تھا، لیکن کس سے معلوم کرتا، کون اسے بتاتا؟ یہ بات اس کے علم میں آ چکی تھی کہ وکرم کھنہ نے رتنا کے لیے رشتہ مانگا ہے، اور بلا پرکاش چندر کی کیا مجال تھی کہ وہ اس رشتے سے انکار کر سکے۔ چنانچہ رتنا کو وکرم کھنہ کے حوالے کرنے کی تیاریاں ہو رہی تھیں، اور خود جے چند کو بھی اس سلسلے میں کام کرنا پڑ رہا تھا۔ آخرکار اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ ماں ہر حالت میں ماں ہوتی ہے، اگر ماں سے وہ اپنا درد دل بیان کرے تو شاید کوئی حل نکل آئے۔ ویسے وہ یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ دولت ہر چیز پر حکمران ہوتی ہے۔ وکرم کھنہ رتنا پر اپنا حق جما چکا تھا، اب کسی کی مجال ہے کہ کوئی رتنا کی طرف آنکھ بھر کر بھی دیکھ سکے، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ یہ سب کچھ اس کے باپ کا کیا دھرا ہے۔ یقیناً اس کے باپ نے اپنے کسی مفاد کے لیے یہ چکر چلایا ہے۔ چنانچہ جے چند کے دل میں بغاوت کی لہریں دوڑنے لگی۔ لالچی باپ کو دولت اکٹھی کرنے کا اتنا شوق ہو گیا تھا کہ وہ ایسی حرکتوں پر اتر آیا ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ماں کو صاف صاف بتا دے گا کہ وہ رتنا کو چاہنے لگا ہے، اور کچھ بھی ہو جائے وہ رتنا کو حاصل کر کے رہے گا، چاہے اس کا نتیجہ اس کے خاندان کی تباہی کی شکل میں ہی کیوں نہ نکلے۔ وہ ماں کے کمرے میں پہنچا تو کہ بہن اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ جے چند نے بہن سے کہا، جاؤ تم باہر جاؤ۔ کیا بات ہے بھیا جی؟ سنا نہیں تم نے؟ باہر جاؤ، وہ بولا، اور بہن ڈر گئی۔ ماں حیرانی سے بیٹے کو تکنے لگی، پھر اس نے کہا، کیا بات ہے جے چند؟ ماں، رتنا کون ہے؟ جے چند نے سرد لہجے میں سوال کیا، اور ماں کا چہرہ خوف سے سفید پڑ گیا۔ وہ گھبرائے ہوئے انداز میں بولی، کیوں پوچھ رہا ہے رے؟ کیا بات ہے؟ مجھے میرے سوال کا جواب دو۔ جے چند کی آواز میں آگ کی تپش تھی، لیکن پھر بھی ماں نے خود کو سنبھالا اور بولی، پہلے تو میری بات کا جواب دے۔ سنو ماں، میں یہ راز ضرور معلوم کر لوں گا کہ رتنا کون ہے اور اسے یہاں کیوں لایا گیا تھا۔ ماں، میں کوئی نیچ ذات کا لڑکا نہیں ہوں، میری بھی کوئی عزت ہے۔ پتا جی اگر دولت کے لالچ میں عزت گنوانے پر تیار ہو گئے ہیں تو میں بھی عزت پر جان دے دوں گا۔ آگے چل کر مجھے بھی اپنا جیون گزارنا ہے، اور یہ جیون میں گردن جھکا کر نہیں گزارنا چاہتا۔ تیری گردن کیوں جھک رہی ہے رے؟ دنیا یہی کہے گی نا ماں کہ پرکاش چندر جی نے دولت حاصل کرنے کے لیے اپنے دوست کی بیٹی وکرم کھنہ کو پیش کر دی۔ مجھے بتاؤ کون سے تعلقات ہیں وکرم کھنہ کے گھر سے ہمارے؟ آخر رتنا کو وہاں کیوں بھیجا گیا ہے؟ اس لیے ماں کہ وکرم کھنہ اس پر لٹو ہو جائے اور پتا جی اس کے دلال بن کر۔ کیا تو پاگل ہو گیا ہے؟ کیا بکے جا رہا ہے؟ بکے ہی جا رہا ہے۔ دیکھو ماں، میں بچہ نہیں ہوں، اگر تم نے مجھے یہ بات نہ بتائی تو رتنا سے پوچھوں گا، اور اگر رتنا بھی اس بات پر تیار ہوئی کہ محلوں کی رانی بنے تو میں اسے جان سے مار دوں گا۔ میں اس سے پریم کرتا ہوں، ہمارے پاس بہت کچھ ہے ماں، تم پتا جی سے کہو وہ مزید دولت حاصل کرنے کی بجائے میرے من کا سکون مجھے دے دے۔ جے چند کی آنکھوں سے آنسو ابل پڑے۔ ماں کا دل سینے میں لرزنے لگا۔ بیٹے کی ناکام آرزوئیں ماں کے سامنے کھڑی تھی، وہ اس کی حالت پر تڑپنے لگی۔ لیکن بات کہیں اور آگے کی کیا تھی؟ قصور تو پرکاش چندر کا بھی نہیں تھا، وہ دولت کی بھوک میں یہ سب کچھ نہیں کر رہا تھا۔ اگر رتنا کا حصول ممکن ہوتا تو وہ سب کچھ اپنے بیٹے کو دے دیتی، پر اس وقت بات بالکل مختلف تھی۔
बेइज्जती की मौत सर पर आन खड़ी हुई थी। वो बेटे के सर पर हाथ फेर रही थी, फिर भराई हुई आवाज में बोली, एक बात कहूँ जे, अगर तू चाहता है कि तेरी बहनों को सरेआम नंगा कर दिया जाए, अगर तू चाहता है कि तेरी माँ को जिंदा जला दिया जाए, अगर तू चाहता है कि तेरे पिताजी को हाथियों के पांव से रौंदकर मार डाला जाए, तो तेरा जो दिल चाहे कर, हम तेरी खुशी के लिए मर जाएंगे। और अगर तू चाहता है कि ये सब कुछ ना हो तो अपने दिल पर पत्थर रख ले। रत्ना तेरे लिए नहीं है, वो हमारे पास विक्रम खन्ना की अमानत है। विक्रम खन्ना ही ने इसे हमारे पास भिजवाया था और अब हम इसे विक्रम खन्ना जी को वापस कर रहे हैं। हमारी क्या मजाल कि हम इनकी किसी दी हुई चीज पर कब्जा जमा सकें। मगर वो कौन है? क्या वो पिताजी के दोस्त की बेटी नहीं है? बिल्कुल नहीं। तो ये नाटक क्यों रचाया गया? विक्रम खन्ना महाराज के हुक्म से। यकीन कर ले, हम तुझे संसार के सारे सुख देने के लिए तैयार हैं, मगर वो तेरी नहीं हो सकती। समझ रहा है ना? समझ रहा हूँ माँ, पर नहीं जयचंद, इस घर की तबाही मत ला, सब मारे जाएंगे। जयचंद खामोशी से उठकर खड़ा होकर बाहर निकल गया। बहरहाल वक्त जारी रहा। उधर रत्ना अजीब कफियत का शिकार थी। विक्रम खन्ना तो इसे जरा बराबर भी पसंद नहीं था। हाँ, महल की आन बान शान देकर वो जरूर मुतासर हुई थी। शादी के दिन करीब आते जा रहे थे और उसका तरद्दुद बढ़ता जा रहा था। लेकिन श्रद्धा भला इससे दूर कब थी, अपने भयानक रूप में इसके पास पहुंच गई। क्या बात है? मैं तेरे चेहरे पर खुशी के साए नहीं देख रही रत्ना। मैं बड़ी परेशान हूँ। एक तो मुझे इस बात पर हैरत होती है कि किसी को कुछ समझाओ, किसी को कुछ देना चाहो तो खामोशी से लेने की बजाय वो इधर उधर की बातों में गुम हो जाता है। अरे बावली, कह दिया है तुझसे कि इकदार का सिरा हाथ में आ जाने दे। इकदार की डोर हाथ में आ जाए तो संसार मिल जाता है। क्या तू ये नहीं चाहती कि विक्रम खन्ना पक्की उम्र का एक मर्द है और तेरे मन में इसके लिए कोई जगह नहीं है? दीवानी, सबसे पहले मन के लिए एक सड़क बना जिस पर आसानी से दौड़ सके, और फिर मन की मनोकामना पूरी करने के लिए तेरे पास रास्ते ही रास्ते होंगे। कौन रोकेगा तुझे? और जहां तक बात रही मर्द की, मर्द को रिझाना औरत के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। तेरी एक मीठी नजर से विक्रम खन्ना गहरी नींद सो जाएगा, नशे में डूब जाएगा, और नींद में डूबा हुआ इंसान कुछ भी नहीं होता। तेरे सामने प्रेम के रास्ते खुले होंगे। चिंता क्यों करती है? हाँ, मैं तुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं समझाऊंगी। मेरा मन अंदर से डरता है, तू उसकी भी चिंता ना कर। मेरे लिए तेरे मन में उतर जाना कौन सी मुश्किल बात है। मैं तो सोचती थी कि तुझे तन्हाई दे दूं, पर तेरी मर्जी है। तू तन्हाई नहीं चाहती तो ना सही, आज से मैं तेरे अंदर रहूंगी और तू मेरे इशारों पर चलेगी। ये ज्यादा अच्छा होगा श्रद्धावती, भगवान के लिए तुम ऐसा ही करो। श्रद्धा के होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। चार लम्हों के बाद इसने इंसानी रूप इख्तियार कर लिया। चुड़ैल सामने खड़ी थी। इसने कोई मंत्र पढ़कर फूंका, दोनों हाथ सामने किए और इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता चक्कर काटने लगी। वो घूम रही थी और इसकी रफ्तार तेज होती जा रही थी, यहाँ तक कि वो इतनी बरख रफ्तारी से घूमने लगी जैसे बिजली से चलने वाली कोई मशीन हो। इसके साथ इसका पूरा वजूद एक सफेद लकीर की शक्ल इख्तियार करता चला गया। ये सफेद लकीर धुएं में तब्दील हुई और फिर इसमें लचक पैदा होने लगी। रत्ना खामोशी से खड़ी ये भयानक मंजर देख रही थी। लकीर का पहला सिरा इसकी नाक के करीब पहुंचा और फिर धुएं की ये लकीर इसकी नाक में सिमटने लगी। रत्ना को अपना सर भारी महसूस हो रहा था। आहिस्ता आहिस्ता धुआं इसके पूरे वजूद में उतर गया। वो लहराने लगी और थोड़ी देर के लिए गहरी नींद में सो गई। फिर किसी के नरम हाथों ने इसे जगाया। हाथ नरम नहीं थे, लेकिन इस तरह इसे चुभोए जा रहे थे जैसे वो मोम की बनी हुई और टूट ना जाने का खतरा हो। एक जवान, खूबसूरत और हसीन चेहरा जिस पर एक सोगवार सी कफियत थी, वो हड़बड़ाकर उठ गई। ये चेहरा जयचंद का था। जयचंद अफसुर्दा सा इसके सामने खड़ा हो गया। फिर इसने शर्मिंदा लहजे में कहा, कभी ऐसा ना करता मैं, कभी तुम्हारे पास ना आता रत्ना, पर ये मन जो होता है ना, अंदर से अपने आप बस में नहीं होता। इंसान होने के नाते इतना तो कम से कम बता दो कि मन ऐसे बेकाबू हो जाए तो इसे काबू में कैसे किया जा सकता है। इससे पहले कि रत्ना कुछ बोलने की कोशिश करती, इसके अंदर से श्रद्धा बोल पड़ी। आवाज रत्ना की थी, जुम्बश रत्ना की थी, लेकिन सोच श्रद्धा की थी। रत्ना की मुस्कुराती निगाहें जो रत्ना की नहीं थी बल्कि श्रद्धा की थी, जयचंद पर पड़ी और इसने कहा, जयचंद, गर्म खाने से होंठ जल जाते हैं, बहुत से नुकसानात होते हैं, जबकि ठंडा करके खाओगे खाने की लज्जत का एहसास भी होता है और पता चलता है कि खाने में क्या लज्जत है। सो यूं करो कि मन को शांत करो। मैंने तुमसे पहले कहा था और अब भी कह रही हूँ कि मेरे मन में तुम्हारे लिए बड़ी जगह है। कम से कम मुझे वो तो करने दो जिससे रास्ते हमवार हो जाएं। मगर मैं अपने मन को क्या करूं? तुम मुझसे दूर हो जाओगी। रत्ना,
میرا من چاہتا ہے کہ میں آتم ہتیا کر لوں۔ اگر تمہارا دل یہ چاہتا ہے تو تم ضرور ایسا کر لو۔ دل کی بات ماننی چاہیے، دل کی بات مان کر تم آتم ہتیا کر لو، دنیا کے جھگڑوں سے آزاد ہو جاؤ گے۔ اور اگر میری بات ماننا چاہتے ہو تو حقیقتوں کو سمجھو، حقیقتوں کو سوچو۔ ہو سکتا ہے کہ آنے والا وقت تمہارے لیے بہت سے چراغ روشن کر رہا ہو۔ جے چند نے گردن جھکا لی، لیکن دوسرے لمحے جو کچھ ہوا وہ شاید خود اس کے تصور میں بھی نہیں تھا۔ اچانک ہی رتنا آگے بڑھی تھی اور اس نے جے چند کی گردن میں باہیں ڈال کر اسے اپنے نزدیک سمیٹ لیا تھا۔ جے چند کام کر رہ گیا۔ رتنا نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، ہاں جے چند، میں نے تم سے کہہ دیا ہے میں تمہاری ہوں، لیکن اس سے پہلے مجھے وکرم کھنہ کی ہونا پڑے گا، ورنہ نہ تم مجھے حاصل کر پاؤ گے اور نہ میں تمہیں۔ جے چند چلا گیا تو شردا نے رتنا کے وجود میں مسکراتے ہوئے کہا، اگر تو ایسا نہ کرتی رتنا، یا میں ایسا نہ کرتی تو واقعی یہ سب کچھ نہ ہو پاتا۔ رتنا نے کہا، میں نہیں جانتی تم کون ہو شردا، پر ایک بات کہے بغیر نہیں رہ سکتی۔ تمہاری وجہ سے مجھے بہت آسانی ہو گئی ہے اور اب مجھے جینے سے ڈر نہیں لگتا۔ بس جو میں کہتی ہوں خاموشی سے وہ کرتی رہو، اس میں ذرا بھی کوئی حرکت نہ کرنا۔ رتنا وکرم کھنہ کی پتنی بن کر حویلی میں پہنچ گئی اور وکرم کھنہ نے شرم و حیا کو بالا طاق رکھ کر ایسا جشن منایا کہ دیکھنے والے دیکھتے رہ گئے۔ پاروتی جل کر خاکستر ہو گئی۔ سندھیا اور پورن ماشی کی آنکھیں آنسو سے جل تھل ہو گئی۔ یہ کون تھی، ان کا کردار کیا تھا؟ یہ بات آگے چل کر ہی کھل سکے گی، لیکن پاروتی وکرم کھنہ کی وہ بیوی تھی جس کے بارے میں سب کو معلوم تھا۔ بے عزتی تو اس کی ہوئی ہی تھی، لیکن دنیا یہ بات نہیں جانتی تھی کہ ہر عمل کا درعمل ضرور ہوتا ہے۔ وکرم کھنہ سوچتا تھا کہ وہ زمانے بھر کا عیاش ہے، حسن و جمال کی دیویاں اس کے سامنے ناک رگڑتی ہیں، لیکن کچھ اور بھی تھا۔ پاروتی کو بہت چاہا جاتا تھا۔ وہ ایک زمانے میں وکرم کھنہ کی من پسند عورت تھی، لیکن خود اس کے من کا موہن کوئی اور ہی تھا۔ اس کے دل پر کسی اور کا راج تھا، اور جس کا راج تھا اس کا نام سوریا مکھٹ تھا۔ سوریا مکھٹ پوری طرح پاروتی کے دل و دماغ میں رچا بسا ہوا تھا، اور پاروتی نے ایک لمحے کے لیے اسے اپنے دل سے نہیں نکالا تھا۔ وکرم کھنہ اپنی رنگ رلیوں میں مصروف رہتا تھا تو پاروتی بھی اپنے من موہن کو مختلف طریقوں سے اپنے پاس بلا لیتی تھی۔ آج جب وکرم کھنہ نئی نویلی رتنا کے ساتھ حجلہ عروسی میں موجود تھا تو رہائشگاہ کے خفیہ دروازے سے سوریا مکھٹ بھی پاروتی کے پاس پہنچ گیا تھا۔ سوریا مکھٹ کو آج یہ محسوس ہوا کہ پاروتی کے چہرے پر اس کے استقبال کی وہ تاثیر نہیں ہے جو ہوا کرتی تھی۔ اس نے کہا، کیا بات ہے، آج تمہارا من کچھ پریشان لگتا ہے؟ میں سمجھ گیا ہوں، آخر وہ تمہارا پتی ہے، دولت مند ہے، بیچارہ سوریا مکھٹ کیا چیز ہے؟ یہ بات نہیں سوریا مکھٹ، اس لڑکی نے میرے من کے کنول مرجھا دیے ہیں۔ میں کانٹوں کے بستر پر لوٹ رہی ہوں۔ میرا خیال تو یہ ہے کہ اب تمہیں خوش ہونا چاہیے۔ بوڑھا گدھ اس حسین لڑکی کے بدن کو نوچے گا اور اس کی آبرو میری آغوش میں ہوگی۔ ہاں، تم نہیں سمجھے، سارا اقتدار چھن جائے گا مجھ سے، میری کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ یہاں یہ بات تمہیں نہیں معلوم، لیکن میں جانتی ہوں کہ اس سے پہلے بھی وکرم کھنہ اپنی 2 بیویوں کو یہاں سے نکال چکا ہے۔ یہ تو اور بھی اچھا ہو جائے گا پارو، میرا چھوٹا سا گھر تم سے آباد ہو جائے گا۔ یہ تو میری سب سے بڑی آرزو ہے کہ وہ تمہیں گھر سے نکال دے، تب تم عورت کو جانتے ہی نہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ وکرم کھنہ کو صرف اور صرف میرے چرنوں میں ہونا چاہیے۔ ایسا تو پہلے بھی نہیں ہوا، آخر سندھیا اور پورن ماشی بھی تو اسی حویلی میں رہ رہی ہیں۔ ہاں، لیکن انہیں وہ مقام حاصل نہیں ہوا جو مجھے حاصل ہے۔ لیکن یہ لڑکی اپنی سندرتا کی وجہ سے وکرم کھنہ کو اس قدر متاثر کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے کہ اس نے اس سے پھیرے لے لیے ہیں اور اب محل پر اس کا راج ہوگا۔ سوریا مکھٹ نے واقعی پہلی بار اس عورت کو دیکھا تھا۔ یہ لڑکی جو اس سے کہتی تھی کہ یہ قیمتی حویلی اور اس میں موجود اعلیٰ درجے کا فرنیچر یہ سب بیکار چیزیں ہیں، اسے سوریا مکھٹ کی محبت حاصل ہو جائے، ایک چھوٹا سا کچا مکان اسے مل جائے تو سوریا مکھٹ اس کے لیے سنسار کا سب سے قیمتی انسان ہے۔ وہ واقعی سچ کہہ رہی تھی۔ سوریا مکھٹ عورت کو نہیں سمجھتا تھا، جبکہ سوریا مکھٹ کی اپنی کہانی، اپنا ماضی محبت سے بھرپور تھا، ایک ایسی انوکھی حیثیت کا مالک جسے ایک محسوس روایت بھی کہا جا سکتا ہے۔ وہ ایک غریب آدمی کا بیٹا تھا اور پاروتی ایک دولت مند جگیردار کی بیٹی، دونوں کے راستوں میں دولت حائل تھی۔ پھر پاروتی وکرم کھنہ کی نگاہوں میں آ گئی اور وکرم کھنہ نے اسے بھی اپنی دھرم پتنی بنا لیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاروتی کا حسن بھی بے مثال تھا، لیکن وکرم کھنہ اس سے پہلے بھی ایسے بہت سے کھیل کھیل چکا تھا اور سب ہی جانتے تھے کہ پاروتی کا اقتدار بھی آخرکار ایک دن ختم ہو جائے گا۔ سوریا مکھٹ ہر قیمت پر پاروتی کا قرب حاصل چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ پاروتی دولت کی تلوار سے قتل ہو گئی ہے، وہ مقام اسے کسی طور حاصل نہیں ہو سکتا تھا جس کا وہ خواہشمند تھا، لیکن بہرحال اس نے پاروتی کا پیچھا نہیں چھوڑا اور ادھر ادھر کی کوششیں کر کے وہ ایک مضبوط حیثیت سے
विक्रम खन्ना की हवेली में दाखिल हो गया था। यहाँ इसने हवेली के निगरान की हैसियत से नौकरी हासिल कर ली थी और एक बासलियत आदमी बनकर विक्रम खन्ना का एतमाद हासिल कर लिया था। ऐसी सूरत में इसे अंदर आ जाने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। पार्वती तक पहुंचने के तमाम रास्ते खुल गए थे, लेकिन पार्वती ने हमेशा इससे यही कहा कि वो सोने की इस दीवार में कैद है और रवायात की भेंट चढ़ गई है। विक्रम खन्ना के बारे में अब खुद सूर्यमुक्त को भी यह मालूम था कि वो अयाश तबाह आदमी है। आज पार्वती इसकी मंजूर नजर है तो कल कोई दूसरी हो सकती है। बल्कि विक्रम खन्ना की फितरत के मुताबिक सूर्यमुक्त तो इसकी बात का मुंतजिर था कि कब पार्वती का भूत विक्रम खन्ना के सर से उतरता और कब इसकी तकदीर इसके सितारे जागते। लेकिन अब सूरत हाल बड़ी अजीब सी हो गई थी। पार्वती रत्ना से रकाबत का शिकार हो गई थी। ये बात सूर्यमुक्त के लिए हैरत का बायस थी। एक तरफ इसके दिल में यह एहसास भी था कि पार्वती जो कह रही है कि इसे विक्रम खन्ना से कोई लगाव नहीं है और वो सिर्फ सूर्यमुक्त को चाहती है, तो अब एक और औरत के आ जाने से ये रकाबत कैसी। अब वो इन्हीं तमाम सोचों में डूबा हुआ था कि पार्वती ने कहा, सुनो सूर्या, मेरा काम कर दो, जीवन भर तुम्हारा एहसान मानूंगी। क्या काम करवाना चाहती हो तुम? रत्ना को मौत के घाट उतार दो ताकि मेरा रास्ता साफ हो जाए। सूर्यमुक्त ने फटी फटी आंखों से पार्वती को देखा और बोला, ऐसे कैसे हो सकता है? तुम यही कहते रहो सूर्या, तुम मुझे चाहते हो, मेरे लिए तुम्हें ये करना होगा। अगर तुम्हारे मन में ये बात है कि मैं विक्रम खन्ना को चाहती हूँ तो अपने मन से ये बात खुरच कर फेंक दो। ऐसी कोई बात नहीं। मैं औरत हूँ। यहाँ राज हवेली में दूसरी औरतों के साथ जो कुछ हो चुका है वही अगर मेरे साथ भी हुआ तो भला मुझ में और दूसरी औरतों में क्या फ़र्क रहेगा? मैं कैसे ये बात महसूस करूँगी कि एक शख्स मुझसे इतना प्रेम करता है कि मेरे लिए संसार का हर काम कर सकता है? मैं इक़्तिदार चाहती हूँ। मुझे विक्रम खन्ना से कोई लगाव नहीं, लेकिन औरत हमेशा अपनी बर्तरी की ख्वाहिशमंद होती है। मैं किसी और की बर्तरी नहीं देख सकती। आज मैं तुमसे अपनी मोहब्बत की कीमत मांगती हूँ सूर्या। बोलो, ये कीमत मुझे दोगे? लेकिन पार्वती, जरा गौर तो करो, क्या कह रही हो तुम? सिर्फ मेरी बात का जवाब दो। क्या तुम मेरे लिए ये कर सकते हो? मैं अपनी जान दे सकता हूँ तुम्हारे लिए, लेकिन किसी की जान नहीं ली जाएगी मुझसे। मुझे तुम्हारी जान की ज़रूरत नहीं। सुनो सूर्या, मेरे तुम्हारे प्रेम का बंधन इसी तरह बंधा रह सकता है अगर तुम मेरा काम कर सकते हो तो आइंदा मेरे पास आना, वरना खामोशी से ये हवेली छोड़कर चले जाना, क्योंकि इसके बाद यहाँ की फ़िज़ा तुम्हारे लिए साजगार नहीं होगी। औरत पिथरी हुई नागन बन गई थी और सूर्यमुक्त सोच रहा था कि ज़िंदगी देने की चीज़ है, लेने की नहीं। शायद कोई ऐसा मौका आ जाए कि पार्वती के लिए जान की बाजी लगाना पड़ती तो वह ऐसा कर डालता, लेकिन किसी और की जान लेना किसी मोहब्बत करने वाले के लिए मुमकिन ही नहीं था। क्या सोच रहे हो? पार्वती फिर फुनकारी। मुमकिन नहीं है पार्वती, जो कुछ तुम कह रही हो वो मुमकिन नहीं। तो फिर जाओ, बस इतना ही कर सकती हूँ तुम्हारे लिए कि खामोशी से तुम्हें यहाँ से निकल जाने दूँ। जाओ, चले जाओ। सूर्यमुक्त ने सोचा कि इस वक्त यहाँ से निकल जाए। औरत नागन से ज़्यादा जहरीली होती है, डस ले तो बल भी नहीं खा सकेगी। इसमें कोई शक नहीं कि बात सिर्फ पार्वती ही की नहीं, संध्या भी विक्रम खन्ना की मंजूर नज़र थी। ये अलग बात थी कि संध्या को आग के गिर्द फेरे नहीं लगाने पड़े थे, लेकिन इसे राजरानियों जैसा ही मान हासिल था और विक्रम खन्ना ने इससे वादे किए हुए थे कि मन की मीत तो वही है। यही कैफियत पूरनमाशी की भी थी। इन दोनों को भी इसी जगह मिली थी और बड़ा मसला हल हो गया था। विक्रम खन्ना समझता था कि सिर्फ वही अपनी मनमानी कर रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं। यहाँ आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ था और अब वो यहाँ आ गई थी जो इन सब से इक़्तिदार छीन लेगी। पूरनमाशी अपने हुस्न में बेमिसाल थी और इसने भी अपने लिए बंदोबस्त कर रखा था। हालांकि वो अब भी बेपनाह खूबसूरत थी। अब भी इसका वजूद गुलाब के फूल की तरह खिला हुआ था, जिसकी एक महक देखने वाले को मसहूर कर देती थी। विक्रम खन्ना ने खुद इस बात का इतराफ़ किया था कि पूरनमाशी दर हकीकत पूरनमाशी का चांद है। इसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इसके सबूत भी मिले थे, मगर रत्ना ने सारे चिराग बजा दिए थे। पूरनमाशी का माजी ज़रा मुख्तलिफ था। हुस्न जमाल में यकता मजबूत बदन की मालिक ये लड़की एक ऐसे ज्योतिषी की बेटी थी जिसका ताल्लुक बराह रास्त सितारों से था और जो पेशन गोइयाँ करता था वो बेमिसल हुआ करती थी। इसी ज्योतिषी के जरिए धर्मा महाराज ने इसकी जान पहचान हुई थी। धर्मा सिंह महाराज बड़ी पुरस्कार शख्सियत के मालिक थे। घनी दाढ़ी, चढ़ी हुई मूछें, अंगारों की तरह दहकती हुई आंखें, जिन्हें जब पूरनमाशी ने पहली बार देखा तो इनका तस्वर करके लड़ जाती। धर्मा सिंह महाराज ने एक बार कहा, तेरा पिता ज्योतिषी है, सितारों का हाल जानता है, मगर हम वो हैं जिसकी मुट्ठी में सितारे होते हैं। हम सितारों की तरतीब बदल सकते हैं। और सुन, कभी हमारी ज़रूरत पेश आए तो हमें पुकार लेना, तेरी एक आवाज़ पर आ जाएंगे। हम बेगर्ज नहीं हैं। अगर तू हमसे कोई काम लेगी तो इसका मुआवजा लेंगे तुझसे। मुआवजा क्या होगा ये इस समय बताएंगे जब तेरे किसी काम आएंगे। धर्म सिंह महाराज को याद करके पूरनमाशी एक अजीब से एहसास का शिकार हो गई थी। पहले तो धर्म सिंह महाराज इसे बहुत बड़े
دھرم داس لگے تھے، لیکن اب جب وہ زمانے سے آشنا ہو گئی تو دھرم سنگھ کی آنکھوں کا مفہوم بھی اس کی سمجھ میں آ گیا تھا۔ البتہ وہ جتنے بھی بھیانک تھے، اسے یاد کر کے پورن ماشی ہمیشہ ہی لرز جاتی تھی۔ اس کے پتا نے اسے یہ بھی بتایا تھا کہ دھرم سنگھ بڑے گیانی ہیں، سینکڑوں بدروہیں ان کے قبضے میں ہیں اور ان بدروہوں سے وہ جو کام چاہے لے سکتے ہیں۔ جب وہ زندگی کی حقیقتوں سے آشنا ہوئی تھی تو دھرما سنگھ مہاراج کی آنکھوں کا بھی اس نے جائزہ لیا تھا اور عالم تصور میں ان آنکھوں کا اندازہ اس سے معلوم ہو گیا تھا۔ وہ آنکھیں اس سے کچھ طلب کر رہی تھیں، وہ عورت تھی اور ان آنکھوں کا مطلب اب سمجھ گئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس کے دل میں خیال آیا کہ اگر وہ دھرما سنگھ مہاراج سے رابطہ کرے اور انہیں اپنی مشکل بتائے تو ہو سکتا ہے وہ اس کی مدد کریں، لیکن یہ بھی وہ جانتی تھی کہ دھرما سنگھ اس سے کیا طلب کر سکتے ہیں۔ فیصلہ یہ کرنا تھا کہ کیا عزت و آبرو کی قیمت پر اپنا اقتدار دوبارہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ دل کے اندر چھپے ہوئے شیطان نے اسے مشورہ دیا کہ اقتدار ہی سب سے قیمتی چیز ہے، اسے تو اس سے پہلے ہی دھرما سنگھ مہاراج سے رابطہ قائم کر کے سارے چراغ بجھا دینے چاہیے تھے۔ باقی کیا ہے، ایک حق صرف وکرم کھنہ ہی کو حاصل ہو سکتا ہے۔ بہرحال اس نے فیصلہ کیا کہ اب کچھ بھی ہو جائے دھرما سنگھ مہاراج کو یہاں لانا ہی ہوگا، اور اس کے لیے اس نے اپنے طور پر فیصلہ کر لیے تھے۔ مگر بد نصیب اس بات سے واقف نہیں تھی کہ بات ایک ایسی لڑکی کی ہی نہیں ہے جو وکرم کھنہ جیسے جگیردار کی جگیر پر قبضہ جمانے کے لیے یہاں پہنچ چکی ہے، بلکہ اس لڑکی کے وجود میں ایک ایسا شیطان موجود ہے جسے شکست دینا آسان کام نہیں ہوگا۔ اگر وہ اس شیطان کے مقابل آگے تو اسے بہت خوفناک قوتوں کا مقابلہ کرنا پڑے گا، اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان خوفناک قوتوں پر قابو پا سکے گی یا نہیں۔ لیکن بہرحال عورت ہی فیصلہ کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ اس نے یہی فیصلہ کیا کہ اپنے میکے جائے گی اور دھرما سنگھ سے رابطہ قائم کرے گی۔ عورت جب اپنے انتقام پر آ جاتی ہے تو پھر اسے اپنے آپ پر قابو نہیں ہوتا، اور کبھی کبھی اس انتقام کی تکمیل کے لیے وہ اپنا سب کچھ لٹانے پر آمادہ ہو جاتی ہے۔ پورن ماشی نے بھی آخری فیصلہ یہی کیا تھا۔ ادھر وکرم کھنہ رتنا میں گم ہو کر دنیا کی ہر شے کو بھول گیا تھا۔ رتنا زندگی کی ان حقیقتوں سے آشنا ہوئی تھی جن سے پہلے اس کا واسطہ نہیں پڑا تھا، لیکن اب اس کے وجود میں ایک شیطان سمایا ہوا تھا۔ شردا اس کی استاد تھی اور اسے برے مشورے دیتی رہتی تھی۔ اس نے رتنا کے وجود میں کہا تھا، یہ بوڑھا کھوسر تیرے جذبات کی پذیرائی نہیں کر سکتا، جوان ہون کو جوان ہون درکار ہوتا ہے، اس وقت تیرے لیے جے چند جیون کی بازی لگانے کے لیے تیار ہے، اس کے من کو میلا نہ کر، ذرا سی عقل سے کام لے۔ وکرم کھنہ کو بیوقوف بنانا آسان کام ہے، اسے اپنی سندرتا کے جال میں اسی طرح پھنسا لے کہ وہ عقل و ہر سے عادی ہو جائے، تیرے علاوہ کسی اور کے بارے میں نہ سوچ سکے، اور جب وہ تیری مٹھی میں آ جائے تو تیرا فرض ہوگا جے چند کے لیے رستہ صاف کر دے۔ یہ رستہ تو کیسے صاف کرے گی یہ میں بتاؤں گی۔ ٹھیک ہے شردا، اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ وکرم سنگھ کو یہ احساس دلا دے کہ تو اس کی دیوانی ہے، پھر وہ تیرا دیوانہ ہو جائے گا، شردا نے کہا، اور رتنا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ماضی کی بہت سی کہانیاں اس کے ذہن میں آ گئی۔ کبھی کبھی دل و دماغ پر کوئی تاثر ابھرتا تھا، لیکن وہ اس وقت اتنی الرٹ تھی کہ اس تاثر کو صحیح طور پر سمجھ بھی نہیں پاتی تھی۔ البتہ اب وہ دنیا ساز ہو گئی تھی، اسے پتہ چل گیا تھا کہ زندگی کے نشیب و فراز کیا ہوتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ رتنا بذات خود تو کچھ بھی نہیں تھی، وقت نے اسے ڈائن بنا دیا تھا، انسانی خون اس کی ضرورت بن گیا تھا، اور بھلا اسے آپ گناہگار کیا کہیں گے جس نے ماں کے دودھ کی بجائے ماں کا خون پیا ہو؟ رتنا اس قدر گناہگار نہیں تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کفیت کا وہ شکار ہو گئی تھی، اس کے بعد انسانی خون اس کی ضرورت بن گیا تھا۔ نہ جانے زندگی میں کیسے کیسے انوکھے اور پرسرار واقعات کا اسے سامنا کرنا پڑا تھا، یہ بھی تقدیر ہی کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ وکرم کھنہ نے اس سے کہا، رتنا یہاں آ کر تم خوش تو ہو نا؟ شردا نے یہ محاذ سنبھال لیا اور رتنا کی آواز میں بولی، مہاراج ہزار جیون وار دوں آپ پر، آپ نے مجھے جو مان دیا وہ بے مثل ہے، شکر گزار ہوں آپ کی۔ نہیں رتنا، شکر گزار تو ہم تمہارے ہیں کہ تم نے ہمیں قبول کر لیا۔ مہاراج آپ جو کچھ بھی کہیں، پر نہیں رتنا، ہمیں اپنے دل کی بات کہنے دو۔ جی مہاراج، رتنا یہاں تمہارے دشمن بھی ہیں، ہم تم سے یہ بات کبھی نہیں چھپائیں گے کہ ہمارے جیون میں بہت سی عورتیں آئی ہیں، وہ آج بھی یہاں موجود ہیں۔ ہماری دھرم پتنی پاروتی ہے، اس کے علاوہ سندھیا، پورن ماشی وغیرہ، لیکن ہم سچے من سے کہہ رہے ہیں کہ تمہارا جو مقام ہمارے دل میں ہے وہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ محبت ہے مہاراج کی، یقین کر لو کہ ہم پر، کیوں نہیں، ہم جیون بھر تمہیں اپنے سر کا تاج بنائے رکھیں گے۔ پیر کی جوتی ہوں مہاراج آپ کی۔ نہیں رتنا، ایسا نہ کہو۔ اچھا رتنا، تیار ہو جاؤ، ہم ذرا سیر و سیاحت کرنے جا رہے ہیں۔ کہاں مہاراج؟ ابھی نہ پوچھو، جب ہم تمہیں اپنی من پسند جگہ پر لے جائیں گے تب تمہیں پتہ چلے گا۔ جی مہاراج، رتنا نے جواب دیا۔ وکرم کھنہ اس کے پاس سے چلا گیا تو شردا نے رتنا کے وجود میں کہا، تو بڑی سیانی نکلی رہی، میری ساری باتوں پر عمل کر رہی ہے، بہت سمجھدار ہے تم۔ کچھ دنوں کے لیے یہاں سے نکل جانا زیادہ اچھا ہوگا،
کیونکہ یہاں جو کھچڑی پک رہی ہے پک جائے۔ کیسی کھچڑی؟ بس تو یہ سمجھ لے کہ میں ہزاروں آنکھوں سے تیری حفاظت کر رہی ہوں، تو کسی بات کی فکر نہ کرنا، شردا بولی اور رتنا خاموش ہو گئی۔ وکرم کھنہ نے سفر کی تیاریاں مکمل کر لی۔ وہ راج نواس جا رہا تھا۔ راج نواس ایک بہت ہی خوبصورت علاقہ تھا اور وکرم کھنہ نے وہاں ایک مندر بنوایا تھا جو راج مندر کے نام سے مشہور تھا۔ راج مندر میں سوامی امر پال رہتے تھے اور سوامی امر پال سے وکرم کھنہ کی بڑی عقیدت تھی۔ سال میں 1 یا 2 بار وہ وہاں ضرور جاتا تھا۔ سوامی اس کے پرکھوں کے ساتھی تھے، لمبی عمر لیکن صحت قابل رشک تھی۔ پھر راج نواس ایسی جگہ تھی کہ ایک بار وہاں جا کر انسان کا واپس آنے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ رتنا جب راج نواس پہنچی تو اس کا رواں رواں خوش ہو گیا۔ اب وہ زندگی کی ساری چیزوں میں دلچسپی لینے لگی تھی اور اسے یہ ماحول بے حد حسین لگ رہا تھا۔ راج نواس میں وکرم کھنہ کا اپنا ایک خوبصورت مکان تھا جس میں درجنوں ملازم کام کرتے تھے۔ بہرحال یہاں آ کر رتنا بہت خوش ہوئی۔ وکرم کھنہ نے اسے راج نواس کی سیر کروائی اور پھر ایک دن وہ اسے مندر لے گئے۔ وہ راج مندر کی اکبی دروازے سے اندر داخل ہوا تھا اور رتنا کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا۔ رتنا خاموشی سے اندر داخل ہوگی تو اچانک اس کے اندر موجود شردا نے گھبراتے ہوئے کہا، ارے رتنا، یہ تو کہاں آ گئی؟ کیوں؟ یہ تو بہت خوبصورت جگہ ہے۔ راج نواس کی بات نہیں کر رہی ہوں، تو پھر راج مندر کی بات کر رہی ہوں۔ یہ مندر ہے رتنا۔ مندر ہے تو کیا ہوا؟ پریشانی کی کیا بات ہے یہاں آنے میں؟ پاگل تو نہیں ہوئی؟ جانتی ہو پریشانی ہی پریشانی ہے، مگر میری بات تو سنو شردا۔ خاموش ہو جا، خاموش ہو جا، دیکھ وہ پجاری آ رہا ہے۔ ارے میں تو مر گئی۔ رتنا کی سمجھ میں نہیں آیا کہ شردا پر کیا قیامت ٹوٹ پڑی تھی، لیکن بہرحال اس نے کوئی سوال نہیں کیا۔ ادھر پجاریوں نے شاید وکرم کھنہ کو پہچان لیا تھا، بڑے ادب و احترام سے پیش آ رہے تھے وہ۔ پھر ایک پجاری نے کہا، مہاراج، امر پال مہاراج کو تو آپ کے آنے سے پہلے ہی آپ کے بارے میں معلوم ہو گیا تھا۔ 4 بار پوچھ چکے ہیں کہ وکرم کھنہ نہیں آئے راج مندر میں۔ ہاں، سوامی جی سے ملنے کے لیے بڑا من تڑپ رہا تھا، لیکن بہرحال تھوڑی سی دیر ہو گئی، ہمیں معافی مانگ لیں گے ہم سوامی جی سے۔ پھر وکرم کھنہ رتنا کو لیے ہوئے سوامی امر پال کے پاس پہنچا۔ لمبا قد، خوبصورت تندرست بدن، شخصیت کا دیکھنے کے قابل، سرخ و سفید رنگت بے مثل۔ لیکن رتنا کو دیکھ کر امر پال جی اس طرح چونکے تھے کہ خود وکرم کھنہ بھی حیران رہ گئے۔ اس نے رتنا سے کہا، رتنا سوامی جی کے پاؤں چھو۔ نہیں نہیں، رتنا ہماری بیٹی ہے، ہم بیٹیوں کو پاؤں نہیں چھونے دیتے، آؤ بیٹھو۔ سوامی امر پال اس طرح رتنا کی طرف دیکھ رہے تھے کہ خود وکرم کھنہ کو حیرت ہو رہی تھی۔ امر پال نے کہا، ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ تم آئے ہو، انتظار کر رہے تھے ہم تمہارا۔ جی مہاراج، رتنا ہماری دھرم پتنی ہے، میں اسے راج نواس کی سیر کرا رہا تھا۔ معافی چاہتا ہوں آپ کے پاس آنے میں دیر ہو گئی۔ نہیں، کوئی بات نہیں۔ رتنا بیٹی، تم ٹھیک تو ہو نا؟ جی مہاراج، رتنا نے جواب دیا، ہم تمہارے پتا جی جیسے ہیں، مانتی ہو یہ بات؟ کیوں نہیں مہاراج، یہاں آئی ہو، ذرا تم سے اکیلے میں بھی ملنا چاہتے ہیں۔ رتنا آپ کے حکم کا پالن کرے گی مہاراج۔ شکریہ وکرم، رتنا بیٹی کو تھوڑے سمے کے لیے یہاں چھوڑ جاؤ، ہم اس پر دوا کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ اور پھر ان دونوں کو مندر ہی کے ایک گوشے میں ایک کمرہ دے دیا گیا۔ رتنا نے بے چینی سے کہا، سوامی مہاراج مجھے کیوں رکھنا چاہتے ہیں؟ رتنا، وہ ہمارے دادا سامان ہے، بڑی عمر ہے ان کی، وہ تمہیں جب تک یہاں رکھنا چاہیں میں انکار نہیں کر سکتا، اس میں دونوں کا ہی فائدہ ہے، تم چنتا مت کرو، یہاں تمہیں کوئی ٹیڑھی آنکھ سے بھی نہیں دیکھ سکے گا۔ اول تو سوامی مہاراج موجود ہیں، دوسرے میں جو ہوں، راج نواس یوں سمجھو اپنا ہی علاقہ ہے، تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ٹھیک ہے، جیسا آپ کہیں مہاراج، رتنا نے مدھم لہجے میں کہا۔ بہرحال وہ دونوں یہاں رکے، پھر سوامی مہاراج امر پال وہاں پہنچے اور انہوں نے کہا، نہیں وکرم کھنہ، رتنا بیٹی کو یہاں تنہا چھوڑ دو۔ ٹھیک ہے مہاراج، میں چلتا ہوں، میں نے رتنا کو سمجھا دیا ہے، اصل میں چھوٹی عمر ہے، کبھی اکیلی نہیں رہی، اس لیے تم اطمینان رکھو، اسے یہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ پھر وکرم کھنہ چلا گیا، سوامی امر پال بھی چلے گئے۔ رتنا کے اندر چھپی ہوئی شردا کی کپکپاتی ہوئی آواز سنائی دی۔ رتنا بہت برا ہوا، کیا ہوا آخر؟ میں بھی دھوکے میں ماری گئی، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ وکرم کھنہ مندر آ رہا ہے، تو مجھے یہ سمجھا دو کہ اس میں حرج کیا ہے۔ رتنا بولی، پاگل ہے تو، تجھے کیا سمجھاؤں، عقل ہی نہیں ہے تجھ میں، ہائے رام میں تو پھنس گئی۔ شردا نے کہا، پھر بولی، دیکھ جب وہ سوامی امر پال تیرے سامنے آئے تو میں تیرے شریر سے نکل کر کہیں اور چھپ جاؤں گی، میں اس کا سامنا نہیں کر سکتی۔ تو نے نہیں دیکھا کہ وہ کس قدر چونک کر مجھے دیکھ رہا تھا؟ ہاں یہ تو تھا، مگر وہ تمہیں کہاں دیکھ رہا تھا، وہ تو مجھے دیکھ رہا تھا۔ پاگل ہے تو، وہ تجھے نہیں مجھے دیکھ رہا تھا، میں جو تیرے اندر چھپی ہوئی تھی۔ تمہاری باتیں میری سمجھ میں نہیں آتی۔ اوہو، دیکھو شاید سوامی جی آ رہے ہیں، میں جا رہی ہوں۔ پھر رتنا کا وجود ہلکا ہو گیا اور یہ اس بات کی نشاندہی کرتا تھا کہ شردا اس کے وجود سے نکل گئی ہے۔ اب تو رتنا اس کی پوری عادی ہو گئی تھی۔
تو پیارے لسنرز، یہاں تک ڈائن کی کہانی آپ کو کیسے لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا، کیونکہ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت قیمتی ہے، اور پلیز مجھے سپورٹ کریے گا۔ اس کہانی کا نیکسٹ پارٹ جلد ہی لاؤں گی، تب تک کے لیے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔